السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ جب ہم گھر میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں مکڑی کا جالا لگا ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ پر وہ جالا بنایا گیا ہے، مکڑی بنا دیتی ہے، تو جب ہم اس کو زائل کرنے لگتے ہیں، ہٹانے لگتے ہیں، صفائی کرنے لگتے ہیں، توڑنے لگتے ہیں، تو بعض خواتین جو گھر میں موجود ہوتی ہیں، خاص طور پہ بزرگ خواتین، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس جالے کو نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مکڑی ہے، وہ جالا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو غار ثور میں آپ جا کر چھپ گئے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہاں پر مکڑی نے جالا بنا دیا تھا، اور جب دشمن کفار مکہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو جالا بنا ہوا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا، تو یہ دیکھ کر وہ واپس چلے گئے تھے، لہٰذا اس جالے کو نہیں ہٹانا چاہیے۔ دیکھیے، اس بات کا گھر کی صفائی کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں جن میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں جالا بنانے کے، ان پر بعض علماء کلام بھی کرتے ہیں، تو بہرحال وہ روایات اگر صحیح ثابت بھی ہوں اور ایسا ہوا بھی ہو تو پھر بھی مکڑی کا جالا ہٹانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جب ہٹاتے ہیں یا گھر کی خواتین صفائی کرتے ہوئے ہٹاتی ہیں تو وہ صفائی کے لیے ہٹاتی ہیں اور گھر کو صاف ستھرا پاک رکھنے کے لیے ہٹاتی ہیں، اور گھروں کو صاف رکھنا، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے دفتر کو، مسجد کو، گلیوں کو، محلوں کو صاف ستھرا رکھنا، اس کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ نے صفائی سے بھی اگلا مرحلہ جو طہارت اور پاکیزگی کا ہے وہ بیان کر کے فرمایا تھا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بہت سے محدثین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین، وہ کسی نے کہا اس شریعت میں، اس حدیث میں آدھی شریعت بند ہے، کسی نے کہا تیسرا حصہ بند ہے، کسی نے کہا چوتھا حصہ بند ہے، یعنی یہ تین الفاظ بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو اس حدیث کے اندر بند کر دیا ہے۔ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت یہ نصف ایمان ہے۔ کپڑے طاہر ہوں، جہاں انسان رہتا ہے وہ طہارت والی جگہ ہو، مسجد طہارت والی ہو، پاک ہو، تو گلیاں، محلے، دفتر، گھر، مکان، تو اس لیے جب ہم اس جالے کو ہٹاتے ہیں تو ہم صفائی کی غرض سے ہٹاتے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہوتی، اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہم اس لیے ہٹاتے ہیں کہ گھر صاف ستھرا رہے اور مزید اس ایسی چیزوں سے کوئی نقصان نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس نظریے سے، صفائی کے نظریے سے ہٹانے میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور اس صفائی کو اس واقعے کے ساتھ ملانا جو غار والا ہے یہ کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو ہٹانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔